النار للكافرين والعاصين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب طه وياسين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومغاصبي حقوقهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ارباب ادا آج کی یہ عظیم شب جس کے بارے میں ہمارے بعض برادران نے اشارہ بھی کیا اور ہمیشہ علماء خطباء اور ذاکرین صاحب لوگ سنتے رہتے ہیں اور وہ حضرات جو اہل مطالعہ ہیں جنہیں کتابوں سے شوق ہے یقیناً انہوں نے اس شب کی اہمیت کے سلسلے میں بھی مطالعہ کیا ہوگا. ابتدائے سخن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس شب کے اعمال کے سلسلے میں جو تاکید کی گئی ہے اس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اگر ہم واقعاً کربلا کے ماننے والے ہیں. زبانی ادعا کرنا دعویٰ کرنا آسان لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا قدر مشکل ہے. تحفۃ العوام جس طرح سے ایران میں مفاتیح الجنان ہے دعاؤں کی کتاب ہمارے بزرگ علماء نے ہماری آسانی کے لیے تحفۃ العوام کے نام سے کتاب مرتب کیا کو معلوم جس میں معروف دعائیں اعمال سب لکھے ہوئے. شب عاشور میں ہم کو کیا کرنا ہے, روز عاشور ہمیں کیا کرنا ہے, اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. شب عاشور میں بھی کچھ اعمال کی تاکید کی گئی ہے
4 رکعت نماز کا ذکر کیا گیا ہے 2 رکعت کے ساتھ، اور سورہ حمد کے بعد کچھ مخصوص سوروں کو لکھا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اپنے ہم سے جو چھوٹے ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں کی آسانی کے لیے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں فبہا، ورنہ کوئی دوسرا سورہ حمد کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی شب میں بھی تاکید ہے، دن میں بھی تاکید ہے۔ پرسوں کی مجلس میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ زیارت عاشورہ کی فضیلت کیا تھی۔ وہ عورت جو زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، اس کی وجہ سے کتنے لوگ بخشے گئے، کتنے لوگوں کو نجات ملی۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ، احساسات سے زیادہ ان فرامین آئمہ پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں جو ہمارے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ واقعاً شب عاشورہ میں یہ غم کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، تسبیح و تہلیل کی شب ہے۔ ذاکرین سے آپ نے سنا ہے کہ شمر ملعون جب عمر سعد کی طرف سے نامہ لے کر آیا، چونکہ باب الحوائج عباس ابن امیر المومنین سے کچھ رشتہ داری شمر کی تھی، ایک رشتے سے ماموں کی فہرست میں یہ ملعون آتا تھا، تو اسی کو منتخب کیا گیا کہ تم اس نامے کو لے کر جاؤ۔ مجھے تفصیلی بیان نہیں کرنا ہے کیا گفتگو ہوئی، کیا گفتگو نہیں ہوئی۔ بالآخر انکار کا جواب اس کو ملا۔ عباس ابن امیر المومنین سے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اور تمہارے بھائی حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی، اور اگر تم حسین کے ساتھ چلے گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ عزیزان کرام، جناب عباس کا وہ منہ توڑ جواب اس نے سنا اور پریشان ہو گیا۔ بالآخر جب دیکھا کہ لشکر یزید جنگ کے اوپر تلا ہوا ہے، مظلوم کربلا نے جناب عباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ بھائی عباس، اگر یہ ہمارے خیام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کا ارادہ بدل گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم قریب ہمارے پر حملہ کریں، تو آج کی شب ہمیں اجازت دیں، مہلت دیں کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں، اس کی تسبیح و تہلیل کریں۔ اور یہ سب سنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات تسبیح و تہلیل کی آواز قیام حسینی سے اس طرح سے آ رہی تھی جس طرح سے شہد کی جو مکھی ہے اس کے چھتے سے جو آواز آتی ہے بھن بھناٹ کی، ویسی آواز تسبیح و تہلیل کی آ رہی تھی۔ یہ پڑھنا آسان ہے، کتابوں میں لکھا ہے آپ پڑھ دیں گے، ہم پڑھ دیں گے، آپ سنیں گے، لیکن عمل کی منزل میں آپ دیکھیں کہ جہاں 30,000 لشکر ایک مختصر سے 72 انسانوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو، اور ان کے اندر شوق عبادت اتنا زیادہ ہے کہ انہیں موت کی پرواہ ہی نہیں ہے، عشق خدا میں مشغول ہے، عبادت خدا میں مشغول ہے۔ عزیزان گرامی، واقعاً ہمیں کربلا سے درس لینا ہے۔ ابھی
آپ نے جتنی باتیں سنی یہی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں. کربلا بہترین درسگاہ ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم اسے کچھ حاصل کریں. عزیزان گرامی، واقعی مصیبت کا دن ہے، مصیبت کی شب ہے چاہنے والوں کے لیے. جناب سیدہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب دوسری محرم کو یہ قافلہ میدان کربلا میں پہنچا ہے، خیمے نصب کر دیے گئے، رات گزری، دوسری رات یعنی تیسری محرم، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فضہ سے کہا کہ فضہ میرے ماجائے حسین کو ذرا میرے پاس لیا. حسین جناب زینب کے قریب آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ تو بھیا کس سرزمین پر آپ ہمیں لے کر آئے؟ کہا کیا بات ہوگی؟ کہ جب سے قدم رکھا ہے میرا دل سینے میں بے چین ہے، مضطرب ہے، ٹھکانے نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے، میں نے رات یہ دیکھا کہ خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں سو نہ سکی اور مسلسل یہ بی بی رو رہی ہے، اور اس طرح سے رو رہی ہے گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کڑیا جوان بیٹا مر گیا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن کیا تم نے اس آواز کو نہیں پہچانا؟ کہا نہیں ماں جائے، میں نے نہیں پہچانا کون ہے. البتہ رونے والی بیوی اس طرح سے رو رہی ہے کہ گویا اس کا کڑیا جوان مر گیا. مظلوم کربلا نے سر مبارک کو جھکایا، زینب جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے، ہماری ماں نے اپنی لہر کو چھوڑ دیا، اور جیسے جیسے ہمارا قافلہ چلتا رہا ہماری ماں ہمارے قافلے کے پیچھے چلتی رہی. ہمارے خیمے کے جہاں نصب کر دیے گئے تو ہماری ماں فاطمہ زہرا خیمے کے پیچھے جا کر ہمارے اوپر گریا کرتی ہے، اور اس طریقے سے رو رہی ہے کہ گویا اس کا کڑیل جوان، صرف ایک کڑیل جوان نہیں، عاشور کے دن 72 جوان مارے جائیں گے. لہذا یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو گریا کرتی ہے. عزیزان کربلا غم و اندوہ سے بھرا ہوا ہے. یہ ایسا جاں کاہ حادثہ ہے جسے ہم چند لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے، جیسا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کربلا بہترین درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ نے ہمیں کیا دیا یا ہم اس درسگاہ سے کیا حاصل کر رہے ہیں، اس پہ کبھی توجہ کی ہم نے نہیں توجہ کی. صرف سن لینا، کہہ لینا، اس پہ اکتفا نہیں کیجیے. یہ واقعہ اس وقت مؤثر ثابت ہوگا ہمارے لیے جب ہمارے کردار میں اس واقعے کو سننے کے بعد کچھ تبدیلی آ جائے. اور اگر تبدیلی نہیں آئی
ایک شخص 2 شخص یا 10 دن 10 راتیں مجلس میں آئے اور اس کے بعد پھر ایسے ہو گئے کہ جیسے چکنے گھڑے کے اوپر آپ کتنا ہی پانی ڈالیے معلوم ہے آپ کو رکتا نہیں ہے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ ساری باتوں کو آپ نے بلکہ اگر 10 دنوں میں ہر ایک مجلس سے ایک بات کو بھی آپ لیں گے تو 10 باتیں آپ کو اس اشرے میں مل جائیں گی. اور اگر ہر سال 10 باتیں آپ نے لی اور خدا نے آپ کو مثلا 10 سال 20 سال 30 سال پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ 80-100 سال تک آپ نے اگر یہی چند باتیں آپ نے اپنے سینے میں رکھ لی دل میں آپ نے اس کو جگہ دے دی تو آپ کی نجات کے لیے کافی. اور وہ روش وہ سیرت جو کربلا والوں نے ہمیں دی ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. بہترین طریقہ جو انہوں نے سمجھانے کے لیے ہمیں دیا ہے اس کو اپنا. میں اپنے لیے کہتا ہوں میں نماز نہ پڑھوں اور یہاں ممبر پہ آ کر سینہ تان کر کہوں نماز اولین فریضہ ہے. مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے سلسلے میں آپ سے پوچھا جائے گا. میری باتوں کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا جو میں خود بے عمل ہوں یا وہ بات جو خود نماز نہ پڑھے اور اپنے بچوں سے کہے بیٹا نماز نہیں چھوڑنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے اسلامی قوانین و اصول کا خیال رکھنا ہے تو وہ بات تو کہہ سکتا ہے کہ جو خود نمازی ہو جو خود روزہ رکھتا ہو جو اسلامی اقدار کا خیال رکھتا ہو اسے حق ہے کہنے کا اور اس کی باتوں کا اس کی اولاد کے اوپر اثر بھی ہوگا. اور جو باپ نماز نہیں پڑھتا بچوں کو لا کہتا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا. لہذا اپنی باتوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے ائمہ طاہرین زور دیتے ہیں پہلے عمل کریں تب آپ کی باتوں میں اثر پیدا ہوگا. عزیزان گرامی اگر ہمیں اپنے دشمن کو مغلوب کرنا ہے اس کو سمجھانا ہے لڑ کر ہم کبھی نہیں سمجھا سکتے بلکہ جنگ کی صورت میں اس کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی نقصان. اور اگر ہم نے اس کو اس اسلوب کے طریقے سے اور اس روش کے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جو روش اہل بیت اطہار نے ہم کو دی ہے علماء نے ہم کو دی ہے تو دشمن اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے سامنے ذات کو ادب طے نہ کرے. روش اچھی ہونی چاہیے اور یہ طریقے ہم کو بتائے گئے. ہم کیوں استفادہ نہیں کرتے ان طریقوں سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جذبات میں غرق ہو جاتے ہیں اور سیرت اہل بیت اور جو روش انہوں نے ہمیں عطا کی ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں. میں اپنے لیے کہتا ہوں عزیزان گرامی اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر مجھے نہیں آتا ہے تو آنے والے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیں. کوئی مسئلہ ہے اور یہ بیماری ہمارے بر صغیر میں بہت زیادہ ہے عزیزان گرامی. چاہے آئے یا نہ آئے الٹے سیدھے جواب دینے کی ضرور کوشش کریں. میں اپنے لیے کہتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو مولانا سے کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں برادران عزیز اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم کوئی معصوم تو نہیں ہے وہ اتنے بڑے علامہ تو نہیں علامہ دہر تو نہیں ہے کہ ساری باتیں ہمارے سامنے میں نہیں ہے تو آپ بآسانی کہہ سکتے ہیں
کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کل دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے کیا جا رہا ہے اس میں، کوئی پریشانی ہے؟ لیکن نہیں، الٹے سیدھے گھوم کر کے اس کو جواب دے دیں گے، وہ مطمئن ہو نہ ہو، قانع ہو یا نہ ہو، یہ کوشش ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو کہہ دیجئے نہیں ہے۔ میں نے حوض ابن قم میں دیکھا بڑے بڑے آیت اللہ درس نام جاتے تھے، اگر کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے اور ان سے پوچھا کہ حضور یہ ہماری سمجھ میں رہا، انہوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کل انشاءاللہ۔ لیکن یہ بیماری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، میں آیت اللہ ہوں اور یہ طالب علم مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں اس سے کہہ دوں گا کہ کل بتاؤں گا، یعنی آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں، حضور ذہن میں، کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ روش یہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام، ابھی دونوں شہزادوں کی عمر کم ہے، چھوٹے چھوٹے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو غلط وضو کر رہا ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے دیکھا تو کہا کہ اس کو کیسے بتایا جائے کہ اس نے وضو غلط کیا ہے۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ انداز گفتگو کا ہمارا کیا ہوتا؟ سب جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اہل البیت ادری ما فی البیت، میں آپ کی حالت کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، لہذا ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً دور سے کہتے ہیں، ارے چچا میاں غلط وضو کر رہے ہیں آپ، ایسے چلا کے کہتے ہیں، وضو بھی نہیں کرنا آتا آپ کو، عمر اتنی زیادہ آپ کو ہو گئی، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ لیکن یہ سیرت امام حسن حسین ہے، کہا کہ آؤ اس کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے غلط وضو کیا ہے یا نہیں۔ دست ادب جوڑا اور کہا کہ بزرگوار ہم دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر دیکھتے رہیں میں صحیح کرتا ہوں یا یہ صحیح کرتا ہوں، ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے؟ توجہ سے انشاءاللہ۔ اب بوڑھا ہے، بچوں نے جب یہ تقاضا کیا تو کھڑے ہو گئے، اب دونوں نے وضو کیا، معصوم ہیں، ہماری جانب قربان ہو امام حسن و امام حسین۔ جب وضو کیا بوڑھا سمجھ گیا، وضو تمام کیا، کہا کہ بزرگواری بتائیے کہ وضو غلط تو نہیں کیا ہم لوگ؟ فوراً کہنے لگے کہ میری جان تمہارے اوپر قربان ہو، بابا آپ لوگوں نے تو بہترین وضو کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ہی اپنا وضو غلط کیا ہے۔ روش یہ ہونی چاہیے، آنے والا سمجھ گیا کہ میں نے غلط وضو کیا ہے، اور اگر ہم ڈانٹ دیتے، چلا کے کہہ دیتے، وہ کبھی بھی صحیح وضو یاد ہی نہ کرتا۔ لیکن یہ روش ہونی چاہیے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دیکھو لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جو بہترین طریقہ ہے اسے اختیار کرو، اگر یہ اختیار کرو گے تو کامیابی ملے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سیرت کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مرجع، کسی زمانے میں مرجع تھے، ان کے بارے میں معروف آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں زندگی نامے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں وضو کرنے کے لیے، دوپہر کا وقت ہے، جو محلے کی خصوصی مسجد، وہاں وضو کرنے لگے۔ ایک شخص وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مرجع وقت ہے۔ انہوں نے جو وضو کیا اور وضو کر کے جیسے ہی وہ نماز کے لیے جانے لگے تو جو حضرت کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور وضو غلط کیا ہے آپ نے، مرجع عالم غلط کیا ہے آپ نے وضو۔ تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کہتے ہیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟
کہا کہ میں آیت اللہ ابو الحسن کی تکلیف کرتا ہوں. بتائیے وہ انہی سے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو. تو چونکہ دیکھیے علم ضروری ہے، یا ہمارے اندر معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، جس کی بنا پر اس کو بھی علم نہیں تھا صحیح وضو کیسے کیا جاتا ہے. اس نے جو اپنا وضو وہ کرتا رہا، اسی مطابق اس نے دیکھا انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے وضو کے بارے میں سوچ کے فوراً کہہ دیا تم نے غلط کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. علم اگر انسان کے پاس ہے اور حقیقت میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو عزیزان گرامی کبھی بھی ٹیڑھے منہ کسی کو ٹوکے گا نہیں. اور جہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہ پھر کسی کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کرتا. خدا نے وہ نعمت نہیں دی لہذا وہ اعتراض کر دیتا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہماری جانب قربان ہو اس رہبر کبیر انقلاب اسلامی ایران کے اوپر. انہوں نے لکھا ہے کہ ابتدا میں جب میں نے اس لائن میں قدم رکھا، کتابیں پڑھنا شروع کی، حوزے میں کہتے ہیں کہ کچھ ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں، ادبیات کی ہیں، کچھ نحو میں ہیں، کچھ صرف میں. اور معروف کتاب شاید جو حضرات قم جا چکے ہیں یا شاید وہاں سے آشنا رکھتے ہیں، مقدمات ایک کتاب ہے، اس میں چند کتابیں ہیں ادبیات کی، نحو کی، صرف کی. تو امام فرماتے ہیں کہ جب میں نے جامع مقدمات پڑھ لیا، ابتدائی کتاب جب شروع میں طالب علم آتا ہے تو امثلے سے کتاب پہلی ہے، اس کے بعد ان میں چند کتابیں ہیں، پہلی کتاب امثلہ پھر شروع ہو جاتی. اس کو پڑھنے کے بعد جب کتاب ختم ہو گئی تو میرا سینہ تھوڑا سا چوڑا ہو گیا. میں بہت کچھ جانتا ہوں، مقدمات میں نے تمام کر لی. یعنی امام خمینی کی باتیں بتا رہا ہوں. اس کے بعد دوسرے اسٹیپ پہ جب میں نے اصول فقہ کو پڑھا، اس کے بعد لمع، اس کے بعد مثلا رسائل، اس کے بعد کفایہ، یہ جو درجہ بدرجہ کتابیں اوپر چلی جاتی ہیں. اب جیسے جیسے آگے کی کتابیں پڑھتے اور اس کے بعد جب درجہ مثلا درس خارج میں چلا گیا جہاں اجتہاد کے لیے تیاری ہوتی ہے، اور درس خارج کے کئی برس گزرنے لگے تو اب میں اس نتیجے پہ پہنچا. وہ خود کہتے ہیں خمینی بہت بڑا جاہل ہے تو دنیا میں. چھوٹی سی کتاب پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ خود کو دنیا کا لام الدہر سمجھ رہے تھے، اور جیسے جیسے کتابیں آگے پڑھتے گئے علم کا سلسلہ آگے بڑھا، میدان سر کرتے گئے، تب اس نتیجے پہ پہنچے کہ خمینی تو جاہل ہے. اس لیے کہ اب وہ علم میں اس طریقے سے اترے علمی میدان میں، اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام، دنیا میں جو چیزیں معلومات کی ہیں ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو معلومات کی چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں مجھے کوئی خاص معلومات نہیں ہے. کتنی اشیاء دنیا میں ہیں، کتنے مسائل ہیں، اور ہم سارے مسائل کو نہیں جانتے ہیں. اور جب یہ نہیں جانتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک معلومات کی فہرست بہت زیادہ ہے، مجہولات کی فہرست بہت کم ہے. عزیزان گرامی، تو آدمی جاہل نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب کچھ آتا ہی نہیں وہ کہتے تو جاہل نہیں، تو چند چیزوں کو جانتا ہو باقی جانتا ہی نہیں، سب مجہولات. عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے علم. اگر انسان زیادہ پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس نہج کے اوپر اتر آتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ہر ایک کے سامنے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ علم کی علامت ہے. میرے عزیزوں، چونکہ شب عاشور بھی ہے، کچھ باتیں ابھی گزاری، ابھی بھی ابتدائی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے میرے
ہو رہی ہے، وقت بھی کم ہے. کل بھی میں بیٹھا تھا، تمہیدی گفتگو میں تھا کہ لکھ کر رکھ دیا گیا 10 بجے ختم کرنا. میرا دماغ وہی پلٹ گیا. بہرحال گاڑی چل رہی ہے اور ٹرن کے لیے جگہ بھی نہ ہو اور فوراً آپ کہیں کہ یہیں سے آپ کو گھومنا. کیسے گھومے گا؟ 10 مرتبہ لکھا جائے گا، 10 مرتبہ 2-4 مرتبہ، اس کے بعد دیکھیے ہم حیدر کے ماننے والے اور صلوات حیدری میں نہیں ہمارا ہے، صلوات حیدری بھیجنا. عزیزان گرامی، ہم ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، اور اس رابطے کو اہل بیت سے جتنا آپ مضبوط کرتے چلے جائیں گے وہ ہمارے لیے، اس لیے کہ اصل یہ لوگ ہیں. اصل سے ہمیں دور نہیں ہونا، اور اگر اصل سے آپ دور ہو گئے تو شیطان 2 منٹوں میں آپ کو رغبا کر لے گا. اس کی مثال بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے. آپ نے درخت دیکھا ہے کہ تنا اس کا موٹا ہوتا ہے، مضبوط، اور اس کے بعد اس کو پالیے 2-4 سال اس کے بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شاخ بھی جب ادھر تو پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، شاخ کمزور ہوتی ہے، تنے سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں وہ شاخوں میں بھی کچھ کوپلیں ہوتی ہیں، بہت ہی نرم. چھوٹا بچہ بھی اگر اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اس کو مسل کے ختم کر دے گا، اور چھوٹا بچہ جو شاخوں کو توڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس سے کہیں کہ شاخ سے نچلا حصہ جہاں چاند پڑ گئی ہے اور شاخ مضبوط ہو گئی ہے، اس کو بچہ تو بچہ ہم بھی نہیں توڑ سکتے، اس کو جائے کہ اس کے درخت کے تنے کو ہم توڑ دیں، نہیں توڑ سکتے. بھئی یہی مثال ہم لوگوں کی ہے عزیزان گرامی. اہل بیت مثل اس درخت کے تنا ہے. اگر ہم اہل بیت سے نزدیک رہے تو اس تنے کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اس کا تن بہت مضبوط ہے. اور اگر ہم اہل بیت سے دور ہو گئے تو مثل اس شاخ کے ہو جائیں گے جو کمزور ہے، جسے بچہ بھی توڑ دے گا. لہذا اہل بیت سے دور نہیں ہونا ہے، اس درخت کے نزدیک اور تنے سے جتنا نزدیک ہوتے جائیں گے اتنا ہی استحکام ہمارے اندر آتا جائے. اور واقعات بتاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک کیا، ان کی معرفت حاصل کی، ان کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکے. لیکن میں اپنے لیے کہتا ہوں عزیزان گرامی، دعویٰ کرتا ہوں میں بھی اہل بیت کو ماننے والا ہوں، اور اگر کل اور پکڑ کے ہمارے گلے کے اوپر تلوار رکھ دی، بہت کم ایسے ہم ملیں گے جو شاید تبرہ نہ جوئیں اور کچھ نہ کچھ کہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے کہہ دیں کہ نہیں ایسا ہے عزیزان گرامی. لیکن جو حقیقی چاہنے والے ہوتے وہ کہتے ہیں 10 مرتبہ بھی کاٹ دو گے تو ہماری زبان سے یہی آواز ہے. ایک شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں آیا. مسجد کوفہ میں میرے مولا تشریف فرما اور دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے. جب لوگ چلے گئے تو رسم دنیا ہے، تو وہ آیا دست ادب جوڑ کر اس نے کہا کہ میرے مولا میں آپ کا سچا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا سچا چاہنے والا ہوں. امام سے اگر آپ سے کہہ دیتے، ہم سے کہہ دیتے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ سچا چاہنے والا ہے یا نہیں. اس شخص سے، اس ذات سے کہہ رہا ہے جو پوری کائنات کے اوپر احاطہ رکھتا ہے.
عزیزان کرام، اچھا دل سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے چاہنے والے ہو؟ تو کہا بالکل حضور، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا آؤ میرے ساتھ، تم میرے چاہنے والے ہو، تھوڑی دیر میرے ساتھ چلو۔ امام نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، کہا یہ آپ کی آنکھ مبارک تھوڑی دیر کے لیے اس کو پلٹ دیا، اس کو بند کر دیا آنکھوں کو۔ امام امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے آ کر امام سے کہا کہ میں آپ کا سچا چاہنے والا ہوں۔ خدا نہ کرے کہ امام ہم سے کسی دن اس طرح سے امتحان لے لیں، یہاں تو نمبر 0 ملے گا ہم لوگوں کو۔ اس لیے کہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن جب امتحان لیا جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون کھڑا ہے۔ عزیزان کرام، اس نے آنکھ بند کی، کا کھولو۔ ابھی آنکھ کھولی تو اس نے کہا کہ میرے مولا، ہم تو کوفے میں نہیں ہیں، کسی اور عالم میں آ گئے ہیں۔ کہا تم میرے ساتھ۔ لوگوں کو دیکھا صورت اجنبی ہے، زبان عجیب سی لگ رہی ہے اس کو، نیا ماحول، نئے آدمی۔ امام کہا میرے ساتھ آتے۔ ایک جگہ پر رکے، سامنے دیکھا کہ ایک گوشت کی دکان ہے، قصاب۔ توجہ سے سنیے گا۔ امام نے فرمایا کہ میں یہاں رکتا ہوں، تم اس قصاب کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم 2 افراد ہیں، ہمیں تھوڑا سا گوشت چاہیے، اور پیسے نکالے۔ امام نے اس سے کہا یہ پیسے اس کو دے دینا، لیکن یاد رکھنا جب تم گوشت لوگے تو اس کی نگاہ جب تمہارے اوپر پڑے گی تو وہ پوچھے گا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ پوچھے گا کہاں سے آئے تھے، کیا جواب دو گے؟ کہو میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ جب وہ کہے گا کہ تم کہو گے کہ کوفے کا رہنے والا ہوں تو وہ پھر اور اپنے سوال کو آگے بڑھائے گا کہ تم بتاؤ گے، تو اسے یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ امیر المومنین ہے، کہا میرے ساتھ ایک کوفے کا ایک اور ساتھی ہے میرے ساتھ۔ نہ کہنا کہ علی میرے ساتھ ہے، یہ کہہ دو ایک اور ساتھی ہے، صرف یہ ہدایت کی امام نے کہا جاؤ۔ پیسے دیے، چلا گیا۔ کچھ لوگ گوشت لے رہے تھے، جب وہ لے کے چلے گئے، ان کی نوبت ہوئی، اب یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے گوشت لیا اور جیسے اس کو پیسے دینے چاہے تو اس نے پوچھا برادر کہاں کے رہنے والے ہیں آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ اجنبی نظر آتے ہیں۔ کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، بس یہ کہا کوفے کا رہنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں کیسے بیان کروں؟ قصاب ایک مرتبہ زمین سے بلند ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا کے شہر کا رہنے والا میری دکان پہ آ گیا۔ عشق حقیقی اس کو کہتے ہیں، عشق حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ میرے مولا کوفے میں رہتے ہیں، آج کوفے کا ایک رہنے والا میری دکان پہ آ گیا، میری خوش قسمتی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسہ نہیں لے سکتا، کہ نہیں پیسے تمہیں لینے پڑیں گے، اور بغیر پیسے لیے میں اس گوشت کو نہیں دوں گا۔ نہیں، میں گوشت میں نہیں دوں گا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم میرے ساتھ جاؤ گے، تم میرے مہمان ہو۔ یہ کہہ کر جب فوراً دکان بند کرنا شروع کر دی، اب گوشت نہیں بیچنا، تو مولا کے شہر کا رہنے والا آ گیا۔ لہذا اس نے جب دکان بند کی اور کہا چلو، تو آنے والا مرد کوفی کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے۔ امام منع کر چکے ہیں، یہ نہیں کہنا کون میرے ساتھ کہاں ہے۔ کہا وہ کھڑے ہیں وہاں، کہ ان کو بھی لے کے چلے، فوراً ان کو بھی لیا۔ وہ امام کو نہیں جانتے ہیں کہ امام کون ہے، لیکن امام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لے کر اپنے گھر آئے۔ عزیزان کرام، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، جس شہر میں
یہ قصاب رہتا تھا، اس شہر کا بادشاہ پکا دشمن اہل بیت علی تھا۔ گھر پہنچا اور دونوں کو اس نے بڑے احترام سے بٹھایا، کھانا تیار کروایا۔ اتنے میں دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے قصاب کے آئے، کہا کہ یہ میرے 2 بچے ہیں۔ بچوں سے کہا کہ یہ میرے مولا کے شہر سے آئے ہیں۔ اچھا، 2 بچے کہا ذرا ان کو سلام کرو۔ جسے آپ دیکھتے ہیں دوست احباب ایک دوسرے کے جاتے ہیں، بچہ آتا ہے کہتے ہیں یہ آپ کے امو ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں، سلام کیجیے۔ ایک فطری چیز ہے دنیا کی۔ کہا کہ سلام کیجیے، انہوں نے سلام کیا اور بچے تھوڑی دیر میں چلے گئے کھیل کے۔ کھانا جب تیار ہوا دسترخوان بچھا اور اس نے ہاتھ دھلوائے، امام کی نگاہیں چاروں طرف، ان کا بسم اللہ حضور کھانا تیار ہے، آپ کھائیں۔ کہا ابھی 2 بچے جو ہاں آئے تھے ان کو بھی بلا لو، وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں۔ لیکن ماجرا یہ تھا، جیسے ہی امام وہاں پہنچے تھوڑی دیر گزری، بچوں نے امام کی زیارت بھی کی، بچے وہاں آئے دیکھ کے چلے گئے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس کو یہ معلوم تھا بادشاہ کو کہ ہمارے پورے شہر میں یہ قصاب ہے کہ جو علی کو چاہتا ہے، معلوم تھا۔ اور اتفاق سے بادشاہ کسی مرض میں مبتلا ہے، لاکھ اس نے علاج کیے، معالجے کیے، کوئی اثر نہیں۔ لیکن خدا کا کرنا، ایک خبیث طبیب جو اس سے بھی زیادہ مبغض علی تھا، اس نے آ کر بادشاہ سے یہ کہا کہ حضور ایک آخری علاج آپ کا میرے پاس ہے، اگر کہیں سے علی کے چاہنے والوں میں تھوڑا سا خون مل جائے تو میں اس خون سے ایک ایسا معجون درست کر دوں گا کہ آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ توجہ سے سنیے گا عزیزان، لہذا وہ اس نے مامور کو بھیجا کہ وہ قصاب پورے شہر میں ایک ہی ہے، جاؤ اس سے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہم تمہیں قتل کر کے تمہارا خون لے جانا چاہتے ہیں۔ کہا میرا خون چاہیے، فرق نہیں، چاہے تم اپنا خون دو، چاہے اپنی بیوی کا خون دو، چاہے اپنے بچوں کا خون دو، جو علی کو چاہتے ہیں، علی کے چاہنے والے، ان کا خون چاہیے۔ اس نے معذرت ہاتھ دست ادب جوڑ کر کہا میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، لہذا میرے 2 بیٹے ہیں، ان کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، انہیں قتل کر دو، ان کا خون لے کر چلے جاؤ۔ باپ ہے عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ بچوں کو بلایا، بچے نہیں جانتے کیا ہے، اور اس مامور کے حوالے کیا۔ اس نے باپ کے سامنے دونوں کی گردن کاٹ دی اور فوراً گلے کے اوپر اس نے وہ ظرف رکھا، بھرا اور کہا ہمیں جنازہ نہیں چاہیے، تم اسے لے جاؤ دفن کر دو، ہمیں خون چاہیے۔ خون لے کر چلا گیا۔ اب یہ گھبرایا، اس نے فوراً چپکے سے دونوں بچوں کے جنازے کو لا کر کونے میں، بیوی کو بھی نہیں بتایا، کونے میں رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہنے لگے پہلے کھانا ہو جائے، جب یہ مہمان چلے جائیں تب بیوی سے کہوں گا اور اس کے بعد